وسلم کی ذات اقدس تھی۔ لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اپنی قبر مبارک میں آپ آرام فرما ہے، تو جب کائنات کی سب سے محبوب ہستی کو اس دنیا سے جانا پڑا اللہ کے پاس، تو عام امتی کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سب چیزیں اشارہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی اس آخرت کی حقیقی، ابدی، دائمی زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر موت کا معاملہ ہے بھی ایسا کہ کوئی وقت متعین نہیں، جگہ متعین نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ انسان کہے کہ بھئی ایک آدمی بڑھاپے میں جائے گا تو موت آئے گی، جوان کو نہیں آ سکتی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی بیمار ہے تو موت آئے گی اور تندرست کو نہیں آ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کھلی آنکھوں کتنا مشاہدہ ہے، کتنے صحت مند لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ابھی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا متعلقین میں، یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارے ایک پرانے نمازی تھے، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، اور بیچارے آتے تھے کہ دعا کی درخواست کرتے تھے کہ بھئی وہ اسباب کے درجے میں ایسا لگتا تھا کہ بیٹے بالکل دنیا سے رخصت ہونے والے۔ یہ والد بیچارے اپنے بیٹے کے سرہانے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی شان دیکھیں، وہاں بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گئے، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہ چلے گئے اور بیٹے چند دن بعد صحت مند ہو کر گھر آ گئے۔ یہ ایک انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بیماری کے ساتھ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے، جب آئے گا انسان کو چلے جانا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، خوف اور خطرے کی بات دنیا سے جانا نہیں ہے، وہ تو تدبیر اور تقدیر ایسی ہے۔ لیکن خطرے اور خوف کی بات یہ ہے کہ انسان بغیر تیاری کے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آج جو بے خوفی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور گناہوں میں لگ کر ہم جی رہے ہیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے حالت ایمان میں، کلمے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اللہ پاک کا ایک بندہ، ایک بندی وہ دنیا سے چلا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ دوسری درخواست میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم اس وقت یہاں کیوں جمع ہوئے؟ آپ سب احباب، کافی دور سے بھی بعض ساتھی آئے ہوں گے، بہت سارے ساتھیوں نے اپنا کام چھوڑا ہوگا، مصروفیات چھوڑی ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، آپ اس حق کی ادائیگی کے لیے سب یہاں پر جمع ہو گئے۔ پھر ہر ساتھی نے اس وقت میں 40-45 منٹ میں قرآن پڑھا، سپارے پڑھے، تو وظائف تسبیحات پڑھی۔ مقصد کیا تھا؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اس امت کو یہ کمال دیا ہے کہ دنیا سے جانے والے سے کبھی تعلق ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو جو کافر ہے نا، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی جلا دے، کوئی بہا دے، کوئی مٹی میں رکھ دے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ختم، جو تھا اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی رشتہ برقرار رہتا ہے، حق باقی رہتا ہے، تعلق جڑا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم دیا کہ بھئی جس کے والدین فوت ہو جائے، جس کے عزیز و اقارب فوت ہو جائے، تو حق ہے کہ انسان اس کی قبر پہ وقتاً فوقتاً حاضری دے۔ یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اگر قبر صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیوں حکم ہے کہ ہم قبرستان جائیں؟ کیوں ہمیں حکم ہے کہ ہم جا کے قبر والے کو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے؟ اس لیے کہ ایک زندگی ہے، قبر میں ایک زندگی ہے جو اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ تو جانے والوں سے تعلق اور رشتہ ختم نہیں ہوتا، اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ وہ ایصال ثواب کا ہے۔ اب جانے والے کا بہت بڑا حق آپ حضرات کے ذمے وہ ایصال ثواب ہے،
اور جتنا کثرت سے روزانہ کی بنیاد پر ترتیب کے ساتھ انسان ایصال ثواب کرے گا، یقین کریں اتنا تعلق بھی مضبوط ہوگا، اتنا صاحب قبر کو فائدہ بھی ہوگا، اور کرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد اللہ پاک اس کے لیے بھی انتظام فرمائیں گے۔ تو صرف یہ نہیں کہ آج جمع ہو گئے، پڑھ لیا اور ختم۔ ایصال ثواب اور تعزیت یہ رسم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں باقاعدہ اس کا طریقہ، اس کی ترتیب سکھائی ہے۔ تو صرف آج کی مجلس پر اکتفا نہ ہو کہ بھئی آج جمع ہو گئے اور آج کے بعد پھر سب ختم، روز روز ایصال ثواب ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے اتنا آسان طریقہ لکھا، ہمیشہ عرض کرتے ہیں ساتھیوں سے، بہت آسان طریقہ ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دن میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں، ایک وقت خاص کر لیں، اور اس میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، سمجھ گئے؟ اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کا ایصال ثواب اس طرح کرے کہ اللہ یہ جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ اس کا ثواب سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں، پہلا ثواب ایصال کا کن کے لیے کرے؟ حضور علیہ السلام۔ پھر کہے کہ اللہ ان کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص پھر جن کا آپ کو تذکرہ کرنا ہے کہ میری اہلیہ ہے، میرے والدین ہے، میرے استاذ ہے، جو بھی ہے ان کا نام لے لے، اے اللہ ان کو بھی پہنچا دے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایصال ثواب جس قدر پڑھ کر حضور علیہ السلام کو کرے گا اور پھر ان کے وسیلے سے پوری امت اور اپنے مرحومین کو کرے گا، تو اللہ پاک ہر مرحوم کو پورا ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے گا، نہیں، ہر ایک کو اللہ پاک پورا حصہ دے دیں گے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے۔ بہتر تو یہ کہ ہر نماز کے بعد کریں، نہیں ہو تو کم از کم دن میں 1 مرتبہ کریں، اور پھر جب موقع ملے، جیسے موقع ملے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، مالی سہولت دی ہے، اپنی حیثیت کے بقدر ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کر لیں۔ کیا مطلب؟ بھئی کہیں پانی کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے حل کر دیا، اب جو پانی پی رہا ہے ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ غریب ہے، اس کے لیے آپ نے کتابیں لے لی، یہ طالب علم ان کتابوں میں جب تک پڑھے گا پھر یہ عالم بنے گا، پھر آگے جتنا دین کا کام کرے گا وہ سب ایصال ثواب ہے۔ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ نے اپنے مرحوم کی نیت سے حصہ ڈال دیا، اب جب تک ہوگا یہ مستقل صدقہ جاریہ۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایصال ثواب یہ اصل حق ہے۔ آپ حضرات نے جتنا پڑھا اور جس درجے میں پڑھا اور جو کچھ پڑھا، اللہ پاک مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرما دے، اور ان کی قبر کو اللہ پاک نور سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعجاز بھائی کی اہلیہ کا جو انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے جتنے سیئات ہیں اللہ پاک اس کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ آج کا سارا پڑا ہوا ان کے حق میں اللہ ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ فرما دے۔ ان کے گھر کی ان کے جانے کے بعد اے اللہ غیب سے بہترین کفالت کا انتظام فرما دے۔ ہم میں سے جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں،
ابھی اس مجلس میں ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ یہ جو موذی وبا پھیل رہی ہے، اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔